إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے مصلح کا جو اصلاح کرنے والا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور آپ کے خلق کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی، اور خصوصاً جو جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کے لیے لگائی ہے، یا قوم کے جو حکمران ہیں ان کو بد خلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا اخلاق مثالی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفاق سے اور شقاق، لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا، اور اسی طرح بد خلقی سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بد اخلاق ہونا یہ بہت ہی معیوب چیز ہے، اور جو انسان بد اخلاق ہوگا وہ کبھی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری عام مسلمانوں سے اور اسی طرح جو حکمران ہیں ان سے ان کو اپیل ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں، کیونکہ انسان اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے جو معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں ایک شخص وہ ہے جو بوڑھا ہو کے زنا کرے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو بادشاہ ہو کے، حکمران ہو کے جھوٹ بولے، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو فقیر ہونے کے باوجود وہ تکبر بھی کرے، متکبر بھی ہو۔ تو یہ 3 آدمی وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خصوصاً اس میں حکمرانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ حکمران جو ہے وہ رعایا سے جھوٹ نہیں بولتے، یو ٹرن لینے والے نہیں ہوتے، اور جو یو ٹرن لینے والے حکمران ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، اور ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو آج کل ہمارے حکمرانوں میں اکثریت جو ہے وہ اپنی رعایا سے جھوٹ بولنے والوں کی ہے، اور خصوصاً
ہمارے پاکستان کے حکمران جو ہے وہ تو اس جھوٹ میں کوئی آر بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور عام لوگوں کو بھی ان بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا